تو آئیے گا، آج میں اس ویڈیو کے اندر دو چیزوں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ دونوں سجدوں کے بیچ میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے۔ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس دعا کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اس دعا کو معمول کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں، اور اس کی کیا فائدے ہیں وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسری چیز ہے کہ جسے یہ چار چیزیں مل گئی اسے دنیا کی بہت بڑی دولت مل گئی۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سماعت کریے گا۔ پہلے ہم بات کریں گے کہ دونوں سجدوں کے بیچ میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے۔ حدیث پاک کے حوالے سے آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھیے گا، ابو داؤد شریف کے اندر اس دعا کو ذکر کیا گیا ہے۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں، جیسے آپ نے ایک سجدہ کر لیا اور سجدہ سے جب سر اٹھائیں گے اور بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ سجدے کے لیے جاتے ہیں، تو جب ایک سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں تو اسی کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ تو جب ایک سجدہ کر کے اٹھیں گے اور بیٹھیں گے نا، تو وہیں پر اس دعا کو پڑھا جائے گا، دونوں سجدوں کے بیچ میں۔ اب وہ دعا کون سی ہے اور اس دعا کو پڑھنے کے فائدے کیا کیا ہیں؟ جب بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے نا، تو وہ اپنے رب سے وہ سب کچھ مانگ لیتا ہے جو اسے چاہیے ہوتا ہے، سب کچھ مانگ لیتا ہے اپنے رب سے۔ ٹھیک ہے، آئیے گا وہ دعا سنیے گا، دیکھیے کون سی دعا ہے۔ دعا یہ ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ یہ الفاظ آئے ہیں، اور اس کے مختلف الفاظ اور بھی حدیث پاک کے اندر مل جائیں گے، لیکن آپ اتنا ہی یاد کریے گا۔ ٹھیک ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، اس دعا کو آپ کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آخر جب ہم اس دعا کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اپنے رب سے ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ ذرا سمجھ لیجیے گا۔ بندے نے جیسے ہی دونوں سجدوں کے بیچ میں اس دعا کو پڑھا، اللہم اغفر لی، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ ورحمنی، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما۔ وہدنی، اے اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما۔ وعافنی، اے اللہ تو مجھے عافیت عطا فرما۔ ورزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق عطا فرما۔ ٹھیک ہے، یہ دعا ہے۔ تو بندے نے اس دعا کو پڑھ کر کے اپنے رب سے سب کچھ مانگ لیا، اللہ تو میری مغفرت فرما، مغفرت بھی، بخشش بھی مانگ لی، اور اپنے لیے رحم بھی مانگ لیا کہ اللہ تو مجھ پر رحم فرما، اپنے لیے ہدایت بھی مانگ لی، اپنے لیے عافیت بھی مانگ لی، اور اپنے لیے رزق بھی مانگ لیا۔ اس دعا کے اندر سب کچھ بندہ مانگ لیتا اپنے رب سے۔ اب آئیے گا، اب اسے آپ کیسے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز میں اسے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، سنت نماز میں، نفل نماز میں، واجب نماز میں، امام صاحب کے پیچھے یا تنہا نماز پڑھ لیں تو کیسے پڑھیں، یہ آپ ذرا مسئلہ سماعت کر لیجئے گا، کیونکہ اس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں یا نفل نماز پڑھ رہے ہیں، واجب نماز اپنی پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب رہا مسئلہ فرض نماز کا۔ اگر آپ فرض نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر اس دعا کو نہ پڑھیں، ورنہ تاخیر لازم آئے گی۔ اور اگر آپ تنہا جیسے نماز پڑھ، آپ کی جماعت نکل گئی ہے، کوئی ہے نہیں، اور آپ اپنا تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب رہا مسئلہ یہ کہ امام صاحب اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کے تعلق سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ لوگ اگر راضی ہوں، ٹھیک ہے، لوگوں پر گرا نہ گزرے تو امام صاحب پڑھیں، اور اگر لوگوں کو گرا گزرے تو پھر امام صاحب کو پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ تنہا نماز پڑھ لیں تو اس دعا کو آپ ضرور پڑھیے گا، اور اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہے اور بہت زیادہ فائدے ہیں۔ بندہ نماز پڑھنے کے لیے گیا اور اپنے رب سے سب کچھ مانگ کے آ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دونوں سجدوں کے بیچ میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے وہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر سماعت کر لیا۔ اب آئیے گا، جسے میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ دوسری چیز کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جسے یہ چار چیزیں مل گئی اسے دنیا کی بہت بڑی دولت مل گئی۔ ٹھیک ہے، اب وہ چار چیزیں کون کون سی ہیں؟
دیکھیے گا حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی چیز کے بارے میں کہ شکر کرنے والا دل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں آپ کو دی اور اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کو ایسا دل اور ایسا شخص بہت زیادہ پسند ہے جو اللہ کا شکر زیادہ ادا کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے مان لیجیے گا آپ نے کھانا کھایا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اچھا کھلایا، کپڑے اچھے کپڑے پہنے، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے اچھا لباس پہنایا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بہت ساری نعمتیں دی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اچھی صحت دی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اچھی اولاد دی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اچھا گھر دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اچھے بیوی بچے دیے، ماں باپ دیے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ تو ہر چیز پر جو بندہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک ایسے بندے کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، دوسرے نمبر پر آتا ہے اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والی زبان۔ ایسی زبان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے اللہ کا ذکر زبان پر ہو، تو ایسی زبان جسے مل گئی تو اسے بہت بڑی دولت مل گئی۔ جی ہاں، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بوڑھی ماں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک انڈا لے کر کے حاضر ہوئی۔ ٹھیک ہے، انڈا لے کر کے حاضر ہوئی اور مرغی نے پہلی بار انڈا دیا تھا تو بوڑھی ماں نے سوچا کہ سب سے پہلے لاؤ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں پیش کر دوں اور برکت کے لیے دعا کروا لوں۔ وہ جا کر کے انڈا پیش کیا تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ اس انڈے کو ہاتھ میں لے کر کے انہوں نے اس پہ کچھ پڑا اور پھونک دیا تو وہ انڈا سونے کا بن گیا۔ وہ بوڑھی ماں سے ارشاد فرمایا کہ جو تم نے مجھے دیا تھا وہ تحفہ، وہ ایک انڈا تھا، اب یہ میری طرف سے سونے کا انڈا آپ کے لیے تحفہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بوڑھی ماں لے کر کے چلی گئیں۔ انہوں نے اپنی ساری دکانوں سے انڈے اکٹھے کیے اور انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ نے اس پر کیا پڑھا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پہ سورہ اخلاص پڑھی، یعنی قل هو اللہ احد پڑھی ہے اور پڑھ کر کے دم کر دیا۔ تو بوڑھی ماں نے سوچ لیا کہ یہ تو ہمارے بھی یاد ہے، چلو ہم بھی پڑھ کر کے جتنے بھی انڈے ہیں سب کو سونے کا بنا لیتے ہیں۔ تو جتنے انڈے اکٹھے کیے انہوں نے رات بھر پڑھ کے پھونکا لیکن کوئی بھی انڈا سونے کا نہ بنا۔ تو صبح ہونے کے بعد میں اس بوڑھی ماں نے جو ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ حضور آپ نے اس پہ سورہ اخلاص پڑھی تو انڈا سونے کا بن گیا اور ہم نے رات بھر پڑھا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بوڑھی ماں تمہاری زبان اور ہے اور میری زبان اور ہے۔ ٹھیک ہے، تمہاری زبان پر جھوٹ گالی گلوج سب کچھ رہتا ہوگا لیکن میری زبان وہ ہے کہ اس پر اللہ کا ذکر رہتا ہے۔ تو اس لیے کہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والی زبان جسے مل گئی بہت بڑی دولت مل گئی۔ نمبر 3، مصیبت کے وقت صبر کرنے والا بدن۔ نمبر 4، ایسی بیوی جو اپنے شوہر کی مال میں خیانت نہ کرے اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی عزت کی بھی حفاظت کرے۔ ٹھیک ہے، تو جسے یہ 4 چیزیں مل گئی اسے دنیا کی بہت بڑی دولت مل گئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، جتنی بھی چیزیں شریعت کی روشنی میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس پر عمل ضرور کیا کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔